اب ہم سن رہے ہیں 2 دنوں سے کہ مذاکرات شروع ہیں اور تحریک انصاف نے ٹو می یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک قدم پیچھے وہ ہٹے، انہوں نے کہا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اب حکومت جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ کو لگتا ہے وہ سنجیدہ ہے کہ وہ مذاکرات کرے گی؟ 1990 کی دہائی میں پاکستان میں ٹرائکا ہوتا جو کہ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا اوپر جو تھا، پھر درمیان میں ایک وقت آیا کہ جب چیف جسٹس پاکستان ریپلیس ہو گیا صدر سے۔ اب دیکھیں ایک ٹرائکا ہے، اور وہ ٹرائکا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا اور عمران خان کا۔ اب اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ ٹرائکا روایتی طور کے اوپر جب تک آپس میں ایک فریم ورک میں چلا ہے تو ملک نے ترقی کی ہے، جب فریم ورک میں نہیں چلا تو ملک نہیں چلا۔ اب پرابلم یہاں پہ اس وقت یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ملک کو نارملائز کرنا ہے یا ہم نے مزید کنفرنٹیشن پیدا کرنی۔ دیکھیں عمران خان کو 2 سال تو ہو گئے ہیں، آپ نے مائنس کرنے کی کوشش کی، اس مائنس کرنے کے چکر میں آپ نے پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا، پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے چکر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اپنی سیاستی مائنس ہو گئی، اس کے بعد ای سی پی مائنس ہو گیا، جوڈیشری مائنس ہو گئی۔ سو آپ نے جو کانفلکٹ ریزولوشن کے سارے میکنزمز تھے ملک میں وہ گرا دیے۔ اب سوائے نیگوسیشنز کے ایکچولی کچھ بچا ہی نہیں ہے، میکنزم نہیں، کوئی میکنزم نہیں ہے۔ مگر اس کا آغاز تو 2018 میں ہوا تھا نا؟ اس کا آغاز تو 1954 میں ہوا تھا۔ اگر آپ 2018 میں اور 1954 میں باقاعدہ ہائیبریڈ ہو گیا ہے، شاید آپ 2018 سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ آپ تو 2018 سے بہت پہلے صحافت کر رہی ہیں۔ 2018 کا الیکشن میں اور 1980 میں کوئی فرق نہیں تھا، 1988 میں کوئی فرق نہیں تھا، 2024 میں فرق تھا۔ 2024 نے کیا کیا کہ پورے جو 74 سال ہیں پاکستان کے، اس کے اندر جو نظام تھا وہ ایک طرف اور یہ نظام ایک طرف، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں نا جس قسم کا ابھی نظام۔ اب دیکھیں پرابلم یہ آ رہی ہے، ابھی عمران خان کو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ فیض صاحب کے ساتھ اور یہ جو کریں گے، جو پریس ریلیز ہے ان کی، جو بھی نہیں، اس میں تو 9 مئی نام نہیں لکھا ہوا، 9 مئی کے وہ علیحدہ ہے۔ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک اور کیس میں ان کو سزا دے دیں گے تو دے دیں گے، پھر کیا فرق پڑے گا؟ تو پرابلم جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 سال میں عمران خان کا پولیٹیکل آلٹرنیٹیو نہیں کریٹ کر سکے۔ اب جو فیصل جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں نون لیگ کے اوپر کہ وہ نہیں کھڑے ہو پائے، وہ پالیٹکس نہیں سنبھال سکیں، یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے گلہ تو بنتا ہے ان سے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے کیس ختم کر دیے، ہم نے کوئی امیدوار کھڑے نہیں ہونے دیا، ہم نے کوئی تصویر نہیں لگنے دی، ہم نے الیکشن جو ہے وہ آپ کا اتنا بڑا جو ہے مینیج کر دیا، اب آپ کوئی اپنی بھی تو پالیٹکس کریں نا۔ لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اب آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ سنبھال لیں، وہ اپنا وزن خود اٹھانے جوگے نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا اٹھائیں گے؟ الٹا اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ سیاسی لاشیں اپنے کندھوں پہ لے کے پھرنا پڑ رہا ہے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ۔ لیکن کیا وہ عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کسی پہ نہیں کر سکتا، یہاں پہ تو کسی کا کسی پہ ٹرسٹ نہیں۔ لیکن 9 مئی کے بعد 9 مئی ہوا تو ہے نا، تو وہ تو 8 فروری بھی تو ہوا ہے نا۔ نہیں بالکل ہوا ہے، لیکن 8 فروری کا بڑا واقعہ، 8 فروری اتنا ہی بڑا واقعہ ہے نا۔ سر 9 فروری جو ہے وہ تشدد ہے، 8 فروری جمہوریت ہے۔ 8 فروری بھی اس سے بڑا تشدد ہے۔ نہیں کیسے، وہ تو لوگوں نے ووٹ کیا نا عمران خان صاحب، تو توڑ دیا نا سسٹم، 9 مئی کو فروری کو بدل دیا۔ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ 9 فروری جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے جو کل بات کی ہے، جو گوہر نے کل بات کہی ہے، تشدد ایونٹ کے ساتھ نہیں ایسے ہی ہے نا، وہ بھی تو چوری ہو گیا نا، سارا سب کچھ ہی چوری ہو گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب بیرسٹر گوہر نے جو کل بات کہی ہے کہ بھئی دیکھو یہ 9 مئی کا حکومت تو 365 دفعہ دن میں یہ ورد کرتی ہے، کیونکہ اس کو پرابلم یہ ہے کہ اس کی کوئی پالیٹکس ہی نہیں اس کے علاوہ، اس نے کھڑا ہی اس کے اوپر ہونا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان لڑتے رہے اور نواز شریف اینڈ کمپنی اینڈ زرداری اینڈ کمپنی پیسے بناتے رہے، سمپل فارمولا۔